چلیے شیئر کیجیے جن کے پاس کتاب ہے. قاری بھائی شیئر کر دو. عبد القادر یا عبداللہ جن کے پاس بھی کتاب ہو کتاب شیئر کریں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں. ہمارے کو غالباً یہاں کتاب تھی نیوٹن کر کے. مہذب عقیدہ ہمارے پاس غالباً رکھی ہوئی ہے. مہذب الجزء الثانی. آ گئی شاید. چلیے اگلی کتاب ہے جو آپ لوگوں نے تجویز والی تحقیق ہے. نہیں نہیں لگ رہی ہے. اچھا چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کی سنت کے تھوڑا سا لفظ کا اضافہ کیا تھا اور اس کے بعد اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت دینے کی جماعت سے مراد کیا ہے. آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں یعنی جو اے مومنوں جب اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک طرح سے نشان ہے, علامت ہے. تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہر مومن پر فرض ہے. یہی مطلب ہے کہ تتبعوا السنہ کی یہ دلیل ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اللہ کے نبی کی محبت کرنا. اچھا اس کے بعد اور آگے آیات آ رہی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو صراط مستقیم ہے یہ میرا راستہ, یہ جو ہے میرا راستہ ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. میرا راستہ مستقیم ہے, سیدھا ہے. یہ میرا راستہ سیدھا ہے جو میں دکھاتا ہوں جو میں بتاتا ہوں. یعنی اللہ کے نے فرمایا تو اس کی اتباع سنت جو ہے طریقہ الرسول تو وہی صراطی مستقیم جو ہے ان ھذا صراطی مستقیم. اچھا آپ دیکھیے یہاں پر یہ فرق آ رہا ہے. فرق آ رہا ہے کہ اس کتاب میں قال تعالی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی آیت بھی داخل ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں یہ والی آیت نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ آیت نہیں ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کیا نام ہے. ہاں تو ہمارے پاس جو نسخہ آیا ہے وہ والا نسخہ ہے جو کتاب سے پی ڈی ایف بنایا گیا اسکین کر. ہمارے اس کمپیوٹر میں جو نسخہ رکھا ہوا ہے میرے پاس بھی کتاب میں سے. ہاں تو آپ یہ جو عبد القادر آپ کی کتاب شیئر کر رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے غالباً مصطفیٰ ادبی والی ہے نا. قادر بھائی شیئر میں جو عبد بھیجا اللہ تھا آپ اسے کے ہمیں جو شیئر شیئر کر. کیا گیا تھا وہی اسکرین میں لائیے. ہاں تو فرنٹ پیج دکھائیے اس کا. یہ کتاب آپ اس کا فرنٹ پیج دکھائیے تو. اس کا فرسٹ پیج دکھائیے بالکل فرنٹ. اس کا فرسٹ پیج نہیں ہے, اسے پی ڈی ایف میں بنایا تھا اسے ایک کتاب سے. اس اچھا اچھا فی اچھا الحال وہ تو میرے کوئی پاس مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے رہے. جی اور قادر ایک بھائی منٹ شیئر کر دیں. اچھا ایک منٹ ایک کام کریں اس کو آپ مت کیجیے, ہم کر رہے ہیں شیئر, ٹھیک ہے. جی جی ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے پاس جو نسخہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے
اچھا والا اصل میں جن لوگوں نے اس کو اب ہم یہاں پہ دیکھیے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ٹیب میں. چلیے اس کو دیکھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے کتاب دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی دکھ رہی. تو یہ کوئی اصل کتاب ہے جو ہمارے پاس پہلے کا جو نسخہ ملتا ہے یہاں اگر پڑھائی ہوتی. اسی کو رکھے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہیں کہیں مسئلہ آئے گا بار بار ہمیں بھی جو ہے کہ یہ چیز اس میں ہے اس میں نہیں ہے. یہ ابھی تو ایک آیت کے بارے میں آیا ہے، بعد میں پھر اور کلام کے بارے میں آئے گا. سمجھ لیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس جو نسخہ کاغذی ہے وہ نسخہ سیم یہی ہے جو اب آپ کے پاس شیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو یہ نسخہ بھیجا جا چکا ہے اس میں باقاعدہ آپ لوگوں کے پاس. ہاں بس اسی کو رکھیں. اگر جہاں وضاحت نہیں ہوگی پوچھ لیجیے گا کہ کلام یہاں پر واضح نہیں ہے تو انشاءاللہ جیسے کہیں کہیں اردو کتاب کرنے میں تھوڑا سی آگے لفظ آ رہا ہے فماذا، اس طرح کے لفظ آ رہے تو وضاحت کر دیں گے اس کی انشاءاللہ کیا ہے. ٹھیک ہے چلیے. تو اب یہ کئی آیات ہیں امین میں جن سے کچھ آیات جو ہے یہاں سے وہ کر دیں گے بول رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے. آپ لوگ اچھا اس میں آج وہ آپشن نہیں دے رہا ہے ہمیں جو اس دن دے رہا تھا ایڈٹ کرنے کا آپشن. اس کے بعد اچھا اس میں ایک پھر سے کرتے ہیں اسٹاپ کرتے ہیں. ہاں اس کے بعد اس کو بتا دیں. اب آ گئی کتاب آئی آپ کے پاس؟ تو اس میں ہمارے پاس کچھ آپشن دے رہا ہے کتاب کو ایک طرح سے ایڈٹ کرنے کی. یہ مطلب ہے چلیے نشان لگا دیں گے انشاءاللہ. ہم اسی طریقے سے اپنے کتاب کے نشان کر رہے ہیں. آیات اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اس طرح کے مطلب پوری کچھ اس طرح یا کلام اس میں سے آپ ایک آیت اور لے لیجیے. یہی والی مطلب وقال تعالى وأنها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تو یہ ہو گیا اللہ کے وسلم کی واقعے. اور اوپر والی سے پہلے جو آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ والی آیت لے لیں. یہ ہو گئی جماعت کی جو بات ہے تو بتا دیں کیونکہ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ تو اس رسول سے مخالفت رسول کی مخالفت
دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ طریقہ رسول اور مخالفت کرنا استاد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کی اتباع کریں، یہ جماعت کے راستے کو چھوڑنے کے اس آیت میں دونوں چیزیں ہم ایسے کریں کہ شروع کی قل ان کنتم تحبون اور یہ دو بات ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم لوگوں نے نام ہمارے پاس ریکارڈ رہے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اچھا آپ لوگوں کو آواز تو آ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے. ٹھیک اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ وہ الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب. یعنی یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے 12 خطبوں میں اس کو بیان کیا ہوا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باعث کیا اس کے بلیغہ، ایک بلیغ ایسی ایسی موعظہ جو دلوں تک پہنچی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دلوں میں پہنچ گئی، اتنی بلیغ تھی وہ کہ ہمارے دلوں میں پہنچ گئی، دلوں میں گھر کر گئی. ذرفت من العیون، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. ووجلت من القلوب، اور دلوں میں خوف طاری ہو گیا، دلوں پر خوف طاری ہو گیا، دلوں میں خوف پیدا ہو گیا. فقال قائل، نے کسی صحابی نے کہا، کہنے والے نے، یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا کہ الوداع کہنے والا شخص، سفر پہ جانے والا شخص یا کسی ایک طرح سے گویا وداعیہ جو الفاظ بولتا ہے، چاہے مسافر ہو چاہے وہ ایک طرح سے مرنے والا شخص، بیمار شخص وصیت کرتا ہے تو ایک اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں. تو اسی طرح کی آپ نصیحت فرما رہے ہیں. فماذا تعهد الینا، فماذا تعهد الینا، تو آپ پھر ہمیں اب وہ اس موعظہ کے بعد کوئی خاص عہد و پیمان ہم سے لیں یا ہمیں کوئی خاص وصیت کریں، تو یہ بتائیے آپ اب کوئی خصوصی بات فرمائیں جو گویا آپ اس پر ہم سے عہد لینا چاہیں کہ ہم اس پر باقی رہیں، میثاق لیں، گویا ایک طرح سے نصیحت کر دینے کے بعد پھر وصیت کر دیں گویا. تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا عہد لینا چاہیں گے ہم سے، کیا وصیت کرنا چاہیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اوصی کو، دیکھیے تعہدوں کے لفظ پر جواب آیا اوصی کو، تو تعہدوں سے مراد وصیت ہی ہے. آپ ہم سے کیا عہد لیں گے، یعنی ہمیں کیا وصیت کریں گے. عہد الہ کے مطلب وصیت کرنا. تو فرمایا اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالسمع والطاعۃ، سننے اور اطاعت کرنے کی، کہ یعنی آگے کے وقت میں تمہارے اوپر جو لوگ ذمہ دار بنائے جائیں گے، تمہارے امیر ہوں گے، حاکم وقت جو ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی بات کو، اس کے احکام کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ فرمایا کہ فإنه من يعش منكم بعدي، کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کیا ہوگا کہ فسيرى، کہ وہ لوگ قریب دیکھے گا، وہ شخص من یعنی من کی طرف ہے کہ وہ دیکھے گا، جب وہ دیکھیں گے اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے. ایسی صورت میں اختلافات کی ایک تو یہ کہ بادشاہ کا حکم ماننا، سننا اور اطاعت کرنا، اس کے بعد دین کے متعلق جو مسائل میں اختلاف رائے ہے اس میں کیا کرنا ہے. فعلیکم بسنتی، تو
پر واجب ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وہ سنت اللہ الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد وہ خلفاء جو رشد و ہدایت پر اور مطلب جو برقرار رہنے والے خلفاء ہیں، خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہاں پر ایک بات اور جان لیں گے، خلفاء کی سنت کو پکڑنے کا مطلب ابتداء یہ کہ خلفاء کی سنت اور ہے اور میری سنت کو دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اصل کی سنت اللہ کے نبی کی سنت ہے، خلفاء جو کہ اس وقت عمراء ہوں گے اور بادشاہ تو خلافت کے ہوں گے، تو انہی کی سمع اور ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی میری سنت اور ان کی سنت کو، عموماً میری سنت اور ان کی سنت ایک ہی ہے۔ یہی پیچھے گزرا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کی مخالفت، طریقے رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ، تو مومنوں کا راستہ وہی ہے اصل میں رسول کا راستہ ہے۔ جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے گویا وہ مومنوں کی راستے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اصلاً خلفائے راشدین کا راستہ وہی ہے جو نبی کا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو خلفاء کے ذریعے ان کے احکامات کے ذریعے زندہ ہوں گی، زندہ رہیں گی، تو وہ خود بھی عمل کریں گے، لوگوں سے عمل کروائیں گے، تو اس شکل میں نبی کی سنت سامنے آئے گی۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف جا سکتی ہے، جو جب خصوصی اجتہاد خلفاء کا کوئی خاص خلیفہ کا خاص اجتہاد تو اللہ کے خلاف جا سکتا ہے۔ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مسئلے، بہت سارے مسئلے آئے، انہوں نے اپنی رائے دی اور صحابہ نے نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے، دوسرے خلفاء کے بارے میں آئے، تو ان کی اپنی خصوصی رائے کو دوسرے صحابہ نے انکار کیا۔ تو اب وہاں مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی خلیفہ کی کوئی رائے جو شخصی رائے ہو، اجتہادی رائے ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف آتی ہے تو وہ بات صحابہ کرام خود ہی نہیں مانیں، دوسرے صحابہ خود ہی نہیں مانیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب جب دوسرے صحابہ نے اس پر مخالفت کی تو نے دوسرے صحابہ کی بات کو مانا، گویا وہ جو بات مانی گئی وہی خلفائے راشدین کی سنت ہے، گرچہ ان کا قول اس کے خلاف شخصی قول، لیکن سارے صحابہ نے دوسرے صحابہ نے جب انکار کیا، مخالفت کی، تو پھر وہ بات گویا ان کی بات دوسری والی بات ہے ان کی، اس سے ہمیں ایک منہج ملا، اس سے ہمیں ایک منہج ملا کہ اگر کسی خلیفہ کی کوئی بات اس کے خلاف جاتی ہے، اگر وہ بات کے خلاف قبول نہیں ہوگی، یہ صلاح منہج ہے۔ اور اسی سے ہمیں آج کے زمانے میں منہج ملتا ہے کہ خلفائے راشدین تو ان کے پاس تو ایک صحابیت کا درجہ ہے اور فضیلت کو تو بہت بڑی درجہ۔ آج جگہ میں کوئی دوسرا خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اور یا خلیفہ کی طرح سے بات یعنی علماء میں سے کوئی امام ہو، ائمہ میں سے امام ہو، تو اس کی بات بھی اصلاً اللہ کے رسول کی بات کے اور طریقے رسول طریقے صحابہ کے تابع ہے۔ اس میں اگر مخالفت ہوگی تو وہ بات بھی نہیں بن جائے گی، یہ ہمیں اسی سے منہج ملتی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہاں پر بعض مقلدین اس بات کو یعنی اس پر مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ مان لیجیے کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، اب اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ میں 3 طلاق کو 1 طلاق ماننا یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ اب ہم خلفائے راشدین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، تو بات یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رائے خلفائے راشدین میں سے کسی کی اگر خلاف سنت چلی جائے تو اس کو بھی مستقل مانا جائے اور دلیل یہ والی حدیث ہو۔ یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی اس بات کے لیے جو بات خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف جا رہی ہو، اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ صحابہ کرام نے خود عملاً یہ بات ہمیں
عمل کر کے دکھلا دی کہ کوئی بات جو حضرت ابوبکر کی ہو یا عمر رضی اللہ عنہ کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر وہ سنت کے خلاف گئی ہے تو اس کا انکار کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر، آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے غالباً، صحیح بخاری میں بھی آئے گا یہ واقعہ، شروع میں ہے کہ ایک مرتبہ حج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حج تمتع کے بارے میں کہ حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ حج تمتع جائز ہے اور افضل ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ تو منع کرتے ہیں کہ حج تمتع جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ تھا، ان کی رائے تھی کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قول ابی احق ان یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کا قول زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، یا اللہ کے رسول کے قول؟ یہ باقاعدہ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے ہم کو ملتی ہے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی عمل یا قول، خاص کر خلفاء راشدین کا، سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو مخلدین کا یہاں پر جو ہے یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا لمبی حدیث اس کو پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ ہے اس کا ترجمے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، نہ آئے تو اس لیجیے گا، تمسک بها مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہ بالنواجذ، دانت گاڑ لو اس پر، دانت گاڑ لو، یعنی دانت سے دبا لو، پھر گویا چھوٹے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی باتوں سے، نئے معاملات سے بچنا، کیونکہ یہ نئے معاملات بدعت ہے، فإن كل بدعة ضلالة، اور یہ سب ضلالتیں، بدعتیں ہیں، ضلالتیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی سنتین وسبعین ملہ۔ ارے بھائی آپ لوگ آواز سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں تو پھر ہاں وہ کرتے رہیے تاکہ پتہ لگا کہ جو ہے اگر کٹ گئی تو پھر جی۔ اس کے بعد یہ آگے حدیث آ رہی ہے اثنتین وسبعین فرقہ ملہ والی کہ اہل کتابین جو ہیں وہ اپنے دین میں 72 فرقوں، 72 ملتوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور یہ امت جو ہے 73 فرقوں بڑھ جائے گی۔ لہذا فرمایا کہ جو ہے ملہ سے مراد یہاں پر الاہواء، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ سب سارے لوگ جو بھی فرقے نکلے وہ سب خواہشات نفس کی پیروی میں ہی نکلے، ہوا پرستی میں، ہوائے نفس کی پیروی میں۔ تو فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سارے کے سارے فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ جماعہ ہے۔ اور اسی فرقہ کے بارے میں بعض روایتوں میں کہ قالوا من ہی یا رسول اللہ، یہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ گروہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر میں، تو یہ گویا سنت کا راستہ یہی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کی بھی تھوڑی وضاحت انشاءاللہ آپ لوگوں کو ثانیہ عالیہ میں اس کی وضاحت کی جائے گی، وضاحت اور مزید کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ لوگ مختصر جان لیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، یہ لفظ یہاں پر بتا دیں کیا جتنے بھی 72 فرقے ہیں کیا وہ سب جہنم میں جانے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا وہ سب کے سب کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ تو اسلام سے کلھا فی النار کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں، اور کلھا فی النار کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ ان فرقوں کے سارے افراد ٹوٹل یعنی مطلب چاہے ان کے ائمہ ہو چاہے ان کے افراد عام لوگ ہوں، سب کے سب ابتداء جہنم میں ڈال دے جائیں گے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور جہنم میں گئے تو دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے کفار کی طرح، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بنا پر جس میں تو خواہشات کی پیروی کرنے کی بنا پر جب الگ فرقے میں بٹ گئے تو اب ایسی صورت میں بھائی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا شخص اگر بد اعمال ہو
تو وہ بھی تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے نا. تو ایسی صورت میں وہ لوگ بھی اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی بنا پر نیا فرقہ جب انہوں نے بنا لیا تو پھر وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں. کلھا فی النار کا مطلب ہے کہ سب کے سب مستحق ہیں اس بات کے کہ وہ جہنم میں جائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ان 72 فرقوں میں سے کوئی بندہ، کسی فرقے کا کوئی بندہ اگر اپنی زندگی میں مکمل طور پہ دین اور تقویٰ اس پر قائم رہے، شریعت پر اور تقویٰ پر اور دینداری، اچھے اخلاق، اچھا عمل، اچھی عبادت، تو بھی وہ اپنی پوری اس تقویٰ شعار زندگی کے باوجود جہنم میں جانے کا مستحق ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے الگ فرقہ بنایا. اچھا، اب اسے سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ وہ سبیل المؤمنین چھوڑ کے اس نے ایک الگ راہ اختیار کی. سب سے پہلا جرم اس کا یہ ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا مشائخ؟ مدثر سمجھ میں آ رہی ہے. وہ بندہ اگر کسی بھی جی مجھے بولے بات، اگر وہ بندہ فرقہ ایجاد کیا اور اس کے کچھ سالوں بعد اس نے توبہ بھی کیا تو کیا ایسا حکم لگے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ سنیے پہلے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ بندہ پورے طور پر تقویٰ و طہارت کی زندگی جی رہا ہے، ہم بات حاصل کر رہے ہیں کہ بالکل تقویٰ طہارت کی زندگی فرشتہ صفت انسان ہے، بزرگ ہے، بہت بڑھیا تقویٰ طہارت، عبادت گزار، تہجد گزار، صوم و صلاۃ کا پابند، اچھے اخلاق، اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کبھی کوئی حقوق لباس میں، حقوق اللہ میں کوئی تفریط نہیں. لیکن اس سب تقویٰ شعاری کے باوجود وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے کیونکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے. وہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اور وہی راستہ صحابہ کرام کا اور جماعت کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اس نے ایک نئی راہ اختیار کی، شذوذ کی راہ اختیار کی. تو یہ جو اس نے اللہ کے نبی کی راہ کو چھوڑا اس نے، تو دیکھیے آپ کہ جتنے بھی یہ جو نصوص آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان سارے نصوص کی مخالفت کی اس نے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو مخالفت کی، امر کی مخالفت کرنا، حکم کی مخالفت کرنا تو جرم ہے نا. امر کا مطلب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی مخالفت کی اس نے. تو اب اس پر وہ گویا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اتباع یہ امر ہے، اور امر جو وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور واجب کی پر عمل کرنا ما یثاب فاعلہ و یعاقب تارکہ. واجب کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے والا ثواب پائے گا اور چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور اس کو سزا ملے گی. تو گویا وہ بندہ سارے مسائل میں بالکل پکا ہے اور تقویٰ و طہارت کا پابند ہے، لیکن وہ یہاں پر آ کر کے گنہگار ہے. یہاں گنہگار ہے وہ کیونکہ اس نے ایک نیا فرقہ بنایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑا، اس کے وجوب کو پامال کیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب جو ہے ہاں، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ چونکہ ظاہر ہے کہ اس نے گرچہ نصوص کی مخالفت کی اور اس نے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی، راستہ اللہ کے نبی کا چھوڑ دیا، صحابہ کا راستہ چھوڑا، تو یہ ایک طرح سے اس نے کبیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہم یا عام سا بندہ اہل ایمان میں، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں جائیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جائیے، بعض صحابہ نے شراب پی لی ہے تو کوڑے لگائے گئے، بعض صحابہ سے زنا سرزد ہوا، انہوں نے خود آ کر کے اعتراف کیا. تو یہ زنا ہو یا چوری ہو یا شراب ہو یا اس طرح کی جو بھی گناہ، یہ سب کبائر ہیں. تو کبائر الذنوب ہے یہ کبائر الذنوب کے متعلق کبیرہ گناہ کر کے مرنے والے شخص کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، گزشتہ سال آپ لوگ عقیدے پڑھ چکے اس بات کو کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ
اللہ تعالیٰ کے یہاں تحت المشیعہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے، اس کی دوسری کوئی خوبی دیکھ کر کے بخش دے کبیرہ گناہ کے مسئلے کو، اور اگر چاہے تو اس کو نہ بخشے اور اس کو پھر وہ سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، دون کا مطلب یہ ہے شرک سے چھوٹے گناہ. دون کا مطلب شرک کے علاوہ دوسرے گناہ نہیں. شرک کے علاوہ تو بڑے بڑے دوسرے کفر کے بہت سارے گناہ ہیں کفر کے، لیکن شرک سے چھوٹے جو گناہ ہے، دون کا مطلب یہاں چھوٹا ہے. شرک سے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کبائر و ذنوب ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ. تو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا. تو یہاں پر یہ ایسا شخص جو کسی دوسرے 72 فرقوں میں سے کسی بھی فرقے سے متعلق ہو، اگر وہ ایماندار رہا ہے اور تقویٰ کرتا ہے، تب بھی وہ گنہگار ہے، بات اصلی ہے، تب بھی وہ اللہ کے نام کے تحت اس وعید کا مستحق ہے جو اس نے کبیر وغیرہ چھوڑا، چھوڑا دونوں چیزوں کو چھوڑا اس نے، تو وہ اس بات پر گنہگار ہوا. اس نے نصوص کو بھی چھوڑا اور تو اس طرح سے وہ جہنم کا مستحق ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شدت ہے کیونکہ یہ سارے گناہ، یہ شذوذ کی رائے اختیار کرنا کو چھوڑنا یہ دراصل کبیرہ گناہ ہے. عمومی ابتدائی طور پر، ورنہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی راہ کو چھوڑے تحقیر کرتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا راستہ اس قابل نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس پر عمل کیا جائے، یہ سوچتے ہوئے اگر وہ چھوڑے تو وہ کرے. لیکن جب بندہ اس کی وجہ سے چھوڑتا ہے کسی وجہ سے جب بات جاتی ہے، عوام الناس میں پذیرائی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنی رائے اور اپنی بات کہنے شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جو کہوں گا بات مانی جائے گی. اب وہ ان سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں تو اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں. کتنے مسئلے ایسے ہیں جو بڑے بڑے خطبہ حضرات اور بڑے بڑے جو پبلک میں فگر جو ہوتے ہیں، ایسے ہمارے یہاں کی مثال لے لیجیے اور پیچھے مولانا توصیف الرحمان کی مثال لے لیجیے، معراج ربانی کی مثال لے لیجیے. یہ لوگ وہ ہیں جو پبلک میں مشہور ہو چکے ہیں عوام الناس میں، اور کبھی کبھار بعض باتیں ایسی کہتے ہیں کہ اگر اس پر ان کی رائے ہوتی ہے لیکن اس پر جب اہل علم ان کا موافقہ کرے یا ان پر تنقید کرے تو پھر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اب جب بندہ مان رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو میں سے کوئی ایک، یا تو اس بندے کے ذہن میں وہ نقطہ پھنسی نہیں رہا ہے، وہ باریک بات ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس طرح سے جو بات کہی جا رہی ہے، تو وہ یہاں پر کہا جائے گا وہ شبہے کا شکار ہے. لیکن یا دوسری بات ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن چونکہ کہہ دی ہے، فتویٰ دے دیا ہے، تو اپنی اپنی عزت کا سوال ہے، اپنی عزت کا سوال ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے، زیادہ تر گمراہ فرقوں میں یہی مسئلہ ہے. گمراہ دوسرے ہے، ان کے بڑے بڑے علماء، ان کے مشائخ، ان کے ائمہ، ان کے جو رہبر اور قائد ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو جان جاتے ہیں جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر وہ اس حق کو ماننا نہیں چاہتے، بلکہ اس کے خلاف جمے رہنا اپنی مصلحت اور اپنی مجبوری کے تحت ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ پھر خواہشات نفس کی پیروی ہے. تو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا انسان کیا نام ہے، یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ میں بندہ کیا نام ہے اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنی خواہشات کو آگے بڑھائے. تو مراد یہ ہے کہ یہی مطلب ہے کلھا فی النار کا، سب لوگ کو جہنمی ہیں اس معنی میں کہ سب جہنم کے مستحق ہیں. اب اس میں ممکن ہے کسی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کوئی بڑی ایسا گناہ نہیں ہے جو کفر تک پہنچا ہوا ہو، تو اور وہ نیک ہے اور اچھے اعمال والا ہے،
دوسری طرف اعمال اس کے اچھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے، وہ اس کی مرضی کے تحت۔ یہ بات ان گمراہ فرقوں کی ہے جن کے یہاں گمراہی کا معیار لیول جو ہے وہ کفر تک پہنچا ہوا نہیں ہے، جن کی گمراہیاں کفر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو وہ جو کہ کفریہ اعمال میں مبتلا ہے تو وہ معاملہ جو ہے پھر کلھا فی النار میں، جن کے یہاں کفر کے مسئلے ہیں اور ان کے یہاں کوئی عذر نہیں ہے، ان پر حجت قائم کی جا چکی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے اور کفر ہے، تو پھر ان کا معاملہ پھر یہ قید المشیہ کا نہیں رہے گا، بلکہ جو چیز شرک اور کفر ہے اور وہ چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے اور وہ اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا تو پھر وہ اور توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بندہ جہنمی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ان فرقوں دون کا معنی کیا ہوگا؟ دون کا معنی کمتر، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان گناہوں کو جو شرک سے کمتر ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ شرک کے علاوہ ترجمہ نہ کیجیے، اس میں آپ پر اعتراض ہو جائے گا، پھنس جائیں گے، کبھی اسٹیج پہ اعتراض ہو جائے گا، سوال اٹھ جائے گا کہ شرک کے علاوہ تو کفر، اب مان لیجیے کوئی بندہ نعوذ باللہ مصحف یعنی قرآن کریم کی بے عزتی کرے ہے، کوئی نام کا مسلمان جیسے جادوگر قسم کے جو لوگ جادو کالے اعمال سیکھتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ وہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو پیروں میں باندھتے ہیں، چپل بناتے ہیں، اس کی دونوں پیروں میں ایک نسخہ باندھ کر کے پھر اس کو بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس مصحف کو مطلب جب وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی حائضہ عورتوں سے ان کی کچھ خون کے وہ لوتھڑے منگاتے ہیں اور اس حیض کے خون سے ان آیتوں کو لکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ نعوذ باللہ یہ کفر اکبر ہے۔ اب ایسے کفر اکبر والے کام کوئی بندہ اللہ کے نبی کو گالی دینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی کرے تو اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا کفر اور شرک کے علاوہ گناہوں کو، تو یہ تو شرک نہیں نہ ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہو، اللہ کی توہین ہو، شریعت کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ عبدالعلیم جی جی یہ سارے اعمال کفریہ ہیں، شرکیہ نہیں ہے، لہذا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ بخش نہیں، ما دون کا مطلب ہے شرک سے کمتر جو گناہ ہیں، اور یہ جو گناہ ذکر ہوئے قرآن کی توہین، اللہ کے نبی کی توہین، اور یا اللہ تعالیٰ کی گستاخی توہین یا شریعت اسلامیہ کی، یہ شرک سے معدوم نہیں ہے، شرک سے مافوق ہے، شرک سے مافوق ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والا بندہ، شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک ٹھہرانا، شرک کرنے والا بندہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بس دوسرے والے کو ملا لیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دوسرے معبود کو اس تعظیم اور عزت میں برابر ہے۔ یفتہم کا حب اللہ کہا، یکونہم کا حب اللہ، وہ لوگ اپداج اور اپنے اصنام اور معبودوں کو چاہتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس محبت اللہ سے یہ محبت میں شرک کرتے ہیں، گویا مشرک بندہ ایک ہے، مشرک بندہ غیر اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم کرتا ہے، جبکہ یہ کافر جو توہین کر رہا ہے قرآن کریم کی، یہ تو اللہ کی اس کے کلام کی توہین بے عزتی کر رہا ہے، یہ تو کفر سے بہت بڑا، شرک سے بہت بڑا گناہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چلیے ہاں کیا بات؟ شیخ حدیث میں تو کیا کہتے ہیں ترک صلاۃ کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے کبھی پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی اور اس کی موت ہو گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے؟ لیکن ترک صلاۃ کا مسئلہ مطلب یہ ایک بڑا ویسا تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ خود سلف کے اندر بھی مختلف ہی ہے، سلف کے گرچہ سلف میں ایک جماعت، بلکہ ایک قول کے مطابق صحابہ کرام کی اکثریت، اور بلکہ ایک قول یہ بھی ایک حکایت کے اہل الحدیث کی
محدثین اور الحدیث کی اکثریت جو ہے اس بات کو کہتی ہے کہ تاریخ صلاۃ کافر، لیکن پھر بھی علماء امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یہ لوگ جو ہے اس پہ تکفیر نہیں کرتے، تکفیر نہیں کرتے، بعض حالاتوں میں تکفیر کرتے، بعض میں نہیں کرتے. تو یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ایک وکیل فیصلہ ہم کرتے ہیں، سمجھے گا؟ یہ تو ہمارے یا آپ کے یا بعض دوسرے علماء کی ترجیحات سے ہے کہ بھئی آج کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے، لہذا ہم جس موقف پر مطمئن ہیں ادلہ کی روشنی میں، وہ موقف یہ ہے کہ بھئی تارک اسلام کافر. اب ایسی صورت میں ہم اس چیز کو اسی اعتبار سے رکھیں گے کہ کیا نام ہے اس کی وہ کافر یا کفر تو ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ مثلا ایک بندہ کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، اب اس بندے کو ہم کیا نام ہے وہ مر گیا تو اب کافر ہے، تو کافر کی صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے بھائی، تو کافر ہے اور اس کو مسلمانوں کے پیغام دفن نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشا نہیں جائے گا یا یہ تحت المشیت نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ بندہ آپ اس کی صلاۃ جنازہ مت پڑھیے. لیکن یہ مسائل اصل میں تکفیر کے ہیں. ایک بندہ جو صلاۃ کبھی نہیں پڑھتا ہے، کیا اس کی ہم تکفیر کریں کہ نہ کریں؟ ایک بات یہ ہے کہ یہ کام کفر ہے. جیسے مان لیجیے آپ لوگوں نے اسی میں پڑھا، جو شکل پڑھا ہوگا اللہ میں پہلی والی جلد میں، اسی عقیدے کی پہلی جلد میں، کہ ایک کام ہوتا ہے کفر اور ایک اس کفر کو کام کو کرنے والا بندہ اس کو کافر کہنا. جیسے مان لیجیے کہ ایک جگہ قتل ہو گیا تو قاتل تو ہو گیا اور ایک بندے پر الزام لگ گیا کہ یہ قاتل ہے، لیکن شروع میں اس بندے کو ہمارے اردو زبان میں ملزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اصلا ملزم ہونا چاہیے، عربی زبان کے لیے مفعول کا صیغہ کہ ملزم ہے گویا وہ، تو ملزم کہتے ہیں، وہ ملزم ہے، اس کو مجرم نہیں کہتے جب تک کہ اس کے متعلق قضائی حکم نہ آ جائے، فیصلہ نہ آ جائے، اس کو قاتل نہیں کہتے، اس کو ملزم کہتے ہیں جب تک اس کا کیس، اور جب وہ کیس مکمل ہو جاتا ہے تحقیقات اور فیصلہ عدالت میں جب ہو جاتا ہے اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ٹھہرا یا بری ذمہ ٹھہرا، دو شکلیں ہوتی ہیں، تو یا تو باعث بری ہوتا ہے یا پھر مجرم ٹھہرتا ہے. جب جج فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور یہی قاتل ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو مجرم کہا جاتا ہے اور اس کو ہم قاتل کہتے ہیں اور مجرم کہتے ہیں، تبھی اس کو سزا ہوتی ہے. یہی شکل ہے کہ کوئی کام شریعت میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے، اب اس کو کسی بندے نے کیا، اب ہم جو ہے ابتداءً اس بندے پر یہ کہیں گے کہ یہ اس کام کے بارے میں کہ یہ کام جو ہے کفریہ کام ہے، یہ کفریہ کام ہے، اور جیسے کہ وہ قتل ہے یہ کفر ہے. اچھا بغیر ابھی کسی بندے کا نام لیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنے والا شخص مجرم ہے، اس کو قتل کیا گیا، ہم کہیں گے کہ اس کو جس نے مارا وہ مجرم ہے، چاہے بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہو، لیکن ہم اس کو نہیں کہتے کہ تم مجرم ہو، کیونکہ جب تک ثابت نہیں ہوگا مجرم کیسے کہتے ہیں اس کو؟ تو گویا اس کو مارنے والا، قتل کرنے والا بندہ مجرم ہے جس نے قتل کیا، کرمنل ہے وہ. ایسے ہم کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا بندہ کافر ہے، جس نے بھی کفر کیا وہ کافر ہے. اب مالک خیر امر بکر کسی بندے نے وہ کام کیا کفریہ، تو اب گویا اس پر ایک الزام لگے گا کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ کو اس الزام میں گرفتار کیا اور آپ کا محاسبہ ہوگا. اب اس کا محاسبہ ہوگا اور اس کے متعلق مان لیجیے قوانین اہل علم بیٹھیں گے، چاہے اس کو گرفتار نہ بھی کیا جائے لیکن اس کے مسئلے کو لے کے اہل علم غور کریں گے، قاضی وقت غور کرے گا، یا اگر قاضی نہیں ہے تو اہل علم جو ہوگے علاقے کے وہ غور کریں گے کہ اس بندے نے کفریہ کام کیا ہے بلا شک. اب یہ کافر ہے کہ اس کی مستقل ایک پروسیس ہوگی کہ وہ کام کیا کہ تو کیا جانتے بوجھتے کہ کیا مسئلہ جہالت کا تو نہیں ہے کہ جانتا ہی نہ ہوگا کفر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یا اور بہت سارے مسائل ضوابط ضابطے ہیں تفصیل میں. تو جب وہ ضابطوں کے مطابق کام ہو جائے گا اور آخر میں یہ بات فائنل ہو جائے گی کہ یہ بندہ
کافر ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تب اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے تمام مسائل پر فوری عمل ہوگا. کہ مثلا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی کیونکہ بیوی مسلمان ہے. اگر اس کا باپ مر گیا تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے مسلمان اس کی صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی، مسلمانوں کو میں دفن نہیں کیا جائے گا اس کو. تو یہ بہت سارے کام ہیں. اچھا جب تکفیر کر دی جائے گی تو وہ بندہ ظاہر ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ تم اگر توبہ نہیں کرتے تو تم پر تکفیر کا حکم لگ رہا ہے. اگر وہ توبہ کر لے گا تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں کرتا ہے مصر رہتا ہے اپنے اس پر، تو پھر جب تکفیر کا حکم لگے گا تو اس کو کافر شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کیا جائے گا. تبھی ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہے یہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ہے کافر ہے اس لیے کہ ہمارے آج کے فیصلے میں اس نے اقرار اس بات کا رجوع نہیں کیا. اس طرح سے اسلام ان کو حکم لگا دے گا، شریعت حکم لگا دی گی نا. تو تکفیر کا معاملہ ایک بالکل عدالت میں جیسے کیس ہوتا ہے اس کی طرح ہے. لیکن آپ عمومی طور پر یہ بات کہیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کفر ہے، اس کو کرنے والا کام. جیسے ہم کہیں گے یہ بندہ مر گیا اس کو کسی نے قتل کر، یہ قتل ہے، اور اس کو قتل کرنے والا یہ قاتل ہے اور مجرم ہے. جس بندے پر الزام ہے اس کو کبھی نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے متعلق پوری تحقیقات اور حجت پوری نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک ٹھہرتے ہیں. اور کمپیوٹر کا بتا دیجیے. السلام علیکم. کمپیوٹر کلاس السلام. کمپیوٹر کلاس آپ بات کریں گے مولانا ماسٹر صاحب سے پتہ چلے گا کیسے ہوگی. ماسٹر صاحب بتائیں گے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں. چلیے بعد میں انشاءاللہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں کمین